اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اگر کوئی سیاہ فام حبشی ناک کٹا غلام بھی تمہارا حکمران ہے تو حکمران کی اطاعت میں سے نہ نکلو۔ بر صغیر میں مسلمان برطانیہ کی فوج کی طرف سے فلسطین میں خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بہت بڑا بلاک بنا لیا، یورپین بلاک، کئی ملکوں کا ایک ہی ویزا، کئی ملکوں کی ایک ہی کرنسی۔ ہمارے دشمن نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا کہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا، ایک بڑا بلاک بنانا ہے اور یکجا ہو کر رہنا ہے۔ اور مقابلے میں اس نے امت مسلمہ کو یہ سبق سکھایا کہ تم نے ٹکڑوں میں رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہنا ہے۔ دبئی کی کئی ایسی کمپنیز ہیں جو اب بڑی داڑھی والے کو جاب دینا الاؤ نہیں کر رہی۔ دجال کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، ہمیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا پڑے گا، بیت المقدس مسجد الاقصی کو گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا، سٹون آف سکون کا۔ ہماری آج کی گفتگو اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے اسی کے تناظر میں ہی ہوگی، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے جو اب ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ میں وہ کون سی ایسی غلطیاں مسلمانوں سے ہوئیں کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور رسوائی اور پستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ 3 بنیادی باتیں ہماری اس ٹوٹل آج کی گفتگو سے 3 بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہم سمجھیں گے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 3 ایسی عقائد، 3 ایسے نظریات کہ جن کو مسلمانوں نے ترک کر دیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا آج یہ حال ہوا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل کی ظالمانہ ریاست غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر رہی ہے اور مسلم ممالک اس پر مکمل طور پر خاموش نظر آتے ہیں۔ یہ ظلم اتنا بھیانک ہے کہ بعض کافر ملکوں کی عوام بھی سراپائے احتجاج نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل یہ ظلم بند کرے۔ اس پر ان کی عوام بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعض معروف مشہور شخصیات، یعنی کوئی فٹ بالر ہے، کوئی ریسلر ہے، کوئی موسیقار ہے، وہ بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ ایک شدید ظالمانہ اقدام ہے۔ لیکن بات شروع کہاں سے ہوتی ہے ہم نے وہ سمجھنا ہے، اور اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اگر کوئی سیاہ فام حبشی ناک کٹا غلام بھی تمہارا حکمران ہے تو حکمران کی اطاعت میں سے نہ نکلو۔ اگر وہ حتیٰ کہ تمہیں کفر کا اگر تمہیں وہ حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم تمہیں دے، ہاں وہ بات تم نے اس کی نہیں ماننی۔ یہ اتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی؟ جبکہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ حکمرانوں کی جانب سے بہت سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جو عوام کے لیے شدید جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو ان روایات کا آپ کو اندازہ اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ آج سے تقریباً 125 سال پہلے 1917 کے اندر جائیں گے۔ 1917 کے اندر فلسطین کے امراء نے اور شریف مکہ نے اور اس کے ساتھ تمام عرب قبائل نے بعد میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، مسلم حکومت جیسی بھی تھی
مسلمانوں کی حکومت، ہم یہ نہیں کہتے کہ خلافت عثمانیہ بہت اچھی حکومت تھی، ٹھیک ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، خلافت، ظاہر ہے کہ آپ جب کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو حکومت اپنی فوج بھیجتی ہے نا، تو خلافت عثمانیہ کی فوج فلسطین میں آئی، اسی یروشلم شہر کے اندر فلسطینیوں نے اپنے ہی حکومت کے 25,000 فوجیوں کو قتل کیا، برطانیہ نے اور برطانیہ کی فوج نے ان کا ساتھ دیا، بلکہ بر صغیر جو اس وقت برطانیہ کے تسلط سے تھا، بر صغیر میں مسلمان برطانیہ کی فوج کی طرف سے فلسطین میں خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے گئے۔ تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے جو میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے اور ہمارے سر شرمندگی سے جھک جائیں، کہ جس وقت برطانیہ کی مدد سے خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں فلسطینیوں نے بیت المقدس پر اپنے تسلط کا اعلان کیا، تو وہاں پر نعرہ تکبیر ہی، اللہ اکبر ہی بلند کیا گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ شریف مکہ جس نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا، خلافت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کی، صرف 8 مہینے تک اس کی حکومت جو ہے وہ قائم رہی، اور اس کے بعد برطانیہ نے اپنا تسلط وہاں پہ قائم کیا اور وہاں پہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو وہاں پر آباد کر دیا۔ اس اتنی سی بات سے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ اپنے حکمرانوں سے، اپنے ملک سے کتنے ہی نالا کیوں نہ ہوں، آپ ان سے گلے شکوے کریں، آپ احتجاج کریں، کبھی بھی اپنے اسلامی ملک کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور وہ بھی کافروں کے ساتھ مل کے، وہ بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بغاوت میں آپ کا ساتھ دینے کے بعد آپ کو تسلط دے دیں، نہیں، بلکہ وہ آپ کو مزید کمزور کریں گے اور اس کے بعد اس سے زیادہ ظلم آپ کے اوپر ڈھائیں گے جو آپ کے اسلامی ملک کے ریاست میں حکمران آپ کے اوپر کیا کرتے تھے۔ وطن عزیز پاکستان کی مثال لے لیں، گو کہ ہم اپنے حکمرانوں سے کتنے ہی نالاں ہوں، مگر ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت ہے نا، ہماری آواز سنی جاتی ہے، ابھی ہم بول سکتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارا خون ابھی اتنا رائگاں نہیں ہوا جتنا کہ ہم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں اور اپنی اس ٹرین کے خلاف اقدام کرنا شروع کر دیں جس ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں، تو جب ٹرین تباہ ہوگی تو اس کے ساتھ ہر مسافر جو ہے اس کو چوٹ لگے گی، ہر مسافر جو ہے وہ گرے گا۔ اس لیے ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ دوسری بات، اس وقت امت مسلمہ کے زوال کی جو بہت بڑی علامت ہے وہ کیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا ناپید ہونا، اتفاق اور اتحاد کا ناپید ہونا، جس کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال کا بگڑ جانا، اور ان دو باتوں کی وجہ سے، نمبر ایک اتحاد و اتفاق کا فقدان، آپسی فساد، اور نمبر دو اس آپسی فساد کی وجہ سے امن و امان نہ ہونا، یہ دو ایسے بنیادی فیکٹر ہیں کہ جن کی وجہ سے یورپ کے مقابلے میں امت مسلمہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکی، اور امت مسلمہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکی یا پروان نہیں چڑھ سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ 1917 میں جب خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ سارے ممالک جو پہلے ایک چھتری کے تلے تھے اب ان کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اب ہمارا دشمن اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے بھائیوں کے درمیان بٹوارا ہی ایسے کیا کہ ساری زندگی بھائی آپس میں لڑتے ہی رہیں۔ آپ یقین مانیے، جس باپ کی جائیداد زیادہ ہو اس کے جائیداد کا بٹوارا بھائیوں میں کرنا اتنا مشکل ہے کہ کئی کئی سال تک لڑائی ختم نہیں ہوتی۔
उसको जो प्लाट दिया वो ज्यादा कीमती था, मुझे जो दुकान दी वो बिकती नहीं है, मुझे कैश कम दिया, उसको कैश ज्यादा दिया, उसको सोना दे दिया। होता है कि नहीं ऐसे? और इतने बड़े इलाके को जब उन्होंने अरबों के दरमियान तकसीम किया तो तकसीम ही ऐसी की कि इतने बड़े इराक में से एक छोटा सा कुवैत निकाल दिया। कभी आपने सोचा कि इतने बड़े इराक में से, यहां नक्शा नहीं है वरना मैं जुमे का तकद्दुस इजाजत नहीं देता, वरना मेरा दिल था कि मैं आपको पूरा नक्शे पे बात समझाता, कि इतने बड़े इराक में से इराक के साथ इतना सा कुवैत है। क्यों? इसलिए कि कुवैत वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल है। उन्हें पता था कि ये वो खित्ता है जहां सबसे ज्यादा ऑयल है, चुनाचे जितनी छोटी हुकूमत होगी उतना ही उसको कैप्चर करना आसान होगा। इतने बड़े सऊदी अरब की एक नुक्कड़ पे, जहां जिसको कोई रास्ता भी नहीं लगता, एक कतर बना दिया। भाई कतर इतना सा बनाने की क्या जरूरत थी? उसको ही सऊदी अरब के साथ शामिल करते, उसके हुक्मरानों से अलग साजबाज क्यों की? इसलिए कि हमारा दुश्मन ये जानता था कि कतर के अंदर जो ज़खायर मौजूद हैं, जितनी छोटी कम्युनिटी, जितनी छोटी हुकूमत होगी उतना उसको जो है वो कायम करना आसान होगा, उसके ऊपर कैप्चर करना। इस तरह की और बहुत सी एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे एक बड़ा जंगजू कबीला है कुर्द। कुर्द का कबीला एक बड़ा जंगजू, ये कुर्द ही थे ना जिनका आप ड्रामा भी और तगल ड्रामा जो आप देखते रहे हैं, खिलाफत उस्मानिया जिन्होंने कायम की। अब कुर्द के कबीले का भी इंतजाम उन्होंने ऐसे किया कि अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो कुर्द के कबीले को उन्होंने डिवाइड कर दिया। यानी कुर्द, आज तक तुर्किया और कुर्द की आपस में जंग हो रही है, फाइट हो रही है ना। क्यों हो रही है? कुर्द कहते हैं कि हम इतनी बड़ी कम्युनिटी हैं कि हमारा एक मुल्क होना चाहिए। लेकिन हमारे दुश्मन ने क्या किया? उसको पता था अगर कुर्दों को मुल्क दिया तो कल को ये दोबारा पावर बनेंगे। चुनाचे क्या किया? कुर्द का कुछ हिस्सा जो है वो तुर्किया को दे दिया, कुछ हिस्सा जो है वो सीरिया शाम में शामिल कर दिया, और कुछ हिस्सा जो है वो इन दोनों के दरमियान काट के इधर इराक वाली पट्टी में कर दिया। यानी कुर्द एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसको डिवाइड करके 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। अब कहने का मकसद यह है, इसी तरह अब पानी की लड़ाई शाम की और तुर्किया की पानी की लड़ाई है, क्योंकि पानी उधर तुर्की से आता है, इधर शाम वाले कहते हैं हमें कम मिलता है। वही लड़ाई जो हमारी और इंडिया की है, ठीक है। इसी तरह यमन को ऐसा, यमन के अंदर जो है वो कम्युनिटी एक कायम कर दी कि जो आपसी फसाद के अंदर मुब्तला हो जाए। और इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ, चले बात आई है तो इस बात की भी वजाहत कर लेते हैं कि इस पर ऊपर सितम जरीफी ये हुई कि 1979 के अंदर जब ईरान के अंदर शिया सुन्नी शिया स्टेट कायम हुई तो ईरान ने एक नया फसाद, शिया सुन्नी फसाद खड़ा कर दिया। इराक के वो इलाके, मैप के ऊपर आप जाके देखिएगा, इराक के वो इलाके जहां पर ऑयल ज्यादा था वहां शियों की अक्सरियत थी। और इसी तरह ईरान शाम के अंदर भी जो ज्यादा मादनियात वाले इलाके थे वहां पर शियों की अक्सरियत थी। चुनाचे ईरान ने प्रॉक्सी वार के जरिए से अब अरब के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करना शुरू कर दी। यानी लड़ाई दर लड़ाई है। पहले तो अब मादनियात के ऊपर लड़ाई, ऑयल के ऊपर लड़ाई, पानी के ऊपर लड़ाई, अपनी तकसीम के ऊपर लड़ाई, फिर उसके ऊपर मजहबी लड़ाई, शिया सुन्नी की लड़ाई। और इन सारी लड़ाइयों के अंदर अरब कमजोर से कमजोर होते चले गए। और उधर दूसरी जंग अजीम के बाद एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना लिया, यूरोपियन ब्लॉक। कई मुल्कों का एक ही वीजा, कई मुल्कों की एक ही करेंसी, कई मुल्कों का आपस में मुआहिदा के एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे। यानी अगर आप कंपैरिजन करेंगे 100 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे दुश्मन ने तारीख से यह सबक सीखा कि अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, एक बड़ा ब्लॉक बनाना है और यकजा होकर रहना है। और मुकाबले में उसने उम्मत मुस्लिमा को यह सबक सिखाया कि तुमने टुकड़ों में रहना है और एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहना है। अब आप मुझे बताइए, यह तो था इंटरनेशनल लेवल का काम। आप मुझे बताइए, क्या आपने अपने मुआशरे में ऐसे खानदान तबाह होते नहीं देखे कि जब वो एक छतरी के तले थे तो ठीक थे, जब अलग अलग हुए सारे ही बर्बाद हो गए। जब अलग अलग हुए या कम से कम अगर बर्बाद नहीं हुए तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही उनकी।
اتنی طاقت نہیں رہی ان کی جتنی کہ جب وہ ایک باپ کی چھتری تلے. وہ بیوی جس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئی. وہ بچہ جس نے اپنے باپ سے بے وفائی کی اس کو معاشرے میں کسی نے پناہ نہیں دی. وہ بندہ جس نے دوستوں کے ساتھ ان کی پیٹھ میں چھرا کھونپا اس کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوا. تاریخ کے 2 سبق ہمیں سیکھ لینے چاہیے. نمبر 1، اپنوں کے ساتھ بے وفائی ہمیشہ رسوائی کا پیغام لاتی ہے. نمبر 2، جب بھی آپ چھوٹے لیول پر تقسیم ہوں گے اور مفادات کی جنگ لڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے، اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تب آپ کے اندر بدامنی ہوگی، اور جب بدامنی ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات ذہن نشین رکھ. چاہے اس کو انفرادی سطح پر اپلائی کر کے دیکھ لیں، چاہے اس کو عالمی سطح پر اپلائی کر کے دیکھ لیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کرتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ بلاکس ختم، اوس خزرج کی آپس میں صلح، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ. قرآن کہتا ہے قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، یہود و نصارہ کو کہو کہ لڑائی چھوڑو، ایک کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم مسلمان اتنے مفاد پرست ہو گئے کہ آج تک ہم آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکے کہ یار لڑیں گے نہیں، اس ایگریمنٹ کے تحت چلیں گے، ہم اس اصول طے کر لیتے اس کے مطابق چلیں گے. ساری زندگی لڑ کے گزار دی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا افغانستان اور ایران کی پانی کے اوپر لڑائی ہوئی، پاکستان کی لڑائی ہر وقت رہتی. یعنی ہم اتنے نااہل ہیں ان 2 بھائیوں کی طرح جو ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں حصے کے لیے، مگر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی بڑے کو بٹھا کے یا آپس میں بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ اصول ضوابط ہیں، یہ تیرا یہ میرا، اس سے ہم کراس نہیں کریں گے. ایسا نہیں کرنا، لڑتے رہنا ساری زندگی. یہی ہمارا وتیرہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم ہوتے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ساروں سے معاہدے کیے. کیوں؟ تاکہ امن قائم ہو، آپسی فساد نہیں ہونا چاہیے. اور پھر امن قائم کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کو نافذ کیا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جاہلیت کی کوئی لڑائی آپ نے نہیں لڑنے دی. ہاں وہاں پہ بھی جاہلیت کی باتیں ہوتی تھی، تیرے باپ نے ایسے کیا، تیرے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً موقع پر پہنچتے اس کو کلوز کر دیتے. 2 باتیں یہ سمجھ لیجیے. تیسرا چیپٹر ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاریخ کے تناظر. 2 باتیں ہم نے سمجھ لی. تیسری بات یہ اس سے بھی ان دونوں سے اہم ہے. ہمارا دشمن ہمیں سیکولرزم کا درس دیتا ہے. ہمیں کہتا ہے کہ مذہب کسی انسان کا ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے. ہمیں کہتا ہے کہ دنیا میں جمہوریت ہونی چاہیے. ہمیں کہتا ہے کہ سیکولر سٹیٹ بناؤ. ہمیں کہتا ہے سائنس کو فروغ دو، لاجک کے اوپر بات کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہودیوں کا فارمولا یہی ہے نا دنیا کے اوپر کہ سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے. سعودی عرب تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہا ہے، سیکولر ہونے کی طرف. یو اے ای کافی حد تک سیکولر ہو گیا ہے. آپ کے میں نام نہیں لیتا، آپ کی جماعت کے معروف علماء کے اوپر دبئی جانے میں پابندی لگ چکی ہے. دبئی کی کئی ایسی کمپنیز ہیں جو اب بڑی داڑھی والے کو جاب دینا الاؤ نہیں کر رہی. میرے اپنے جاننے والے جن کو ان کی کمپنی نے کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو داڑھی کٹوانی پڑے گی. یعنی ٹوٹل ابراہیم اکارڈ کے بعد وہ سیکولر ہونے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں نیوم سٹی کے بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیکولرزم کتنی تیزی سے فروغ پاتا ہے. دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی آزادی رائے کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ سیکولرزم کو فروغ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنے بدھو ہیں، اتنے بے وقوف ہیں اور اتنے نالائق ہیں کہ ہمیں اپنے دین پر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے سچے دین پر یقین نہیں ہے اور انہیں اپنے جھوٹے دین پر یقین ہے. ہمیں کہتے ہیں سیکولرزم، جبکہ خود یہودی ٹوٹل مذہبی طور پر اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تو نے اپنے دین کو نہیں ماننا، اور خود مکمل ان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ مذہبی ہے. کیسے؟ میں اس کو کمپیریزن کرتا ہوں آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار مدینہ میں یہودی کر رہے تھے، صدیوں سے کر رہے تھے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے کیا ہوا؟ حضرت صفیہ کے والد ابن اخطب غالباً نام تھا، حیی بن اخطب نام تھا، مجھے غلطی نہ لگ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے مدینہ۔ یہ میں ان کا تھوڑا سا آپ کو شجرہ نسب بنا دوں، یہ بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے نا، ان کے یہ والد ہیں، پوری بات چلیں آپ کو سناتا ہوں، یہ ان کے والد ہیں اور بنو نذیر کے سردار ہیں، اور یہ حضرت ہارون کی اولاد ہے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے نا حضرت ہارون، یہ ان کی اولاد ہے۔ یہ روایت بیان کرنے والی حضرت صفیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد۔ پوری بات ہم سن لیں گے آج انشاءاللہ۔ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع قطع ہر چیز جان پہچان تھی پوری ان کو، واپس آئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں میرا باپ اور چچا بیٹھے تھے، میرا باپ کہتا ہے میرے چچا سے کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں، کیا خیال ہے، یہ وہی تو نہیں؟ اس نے کہا ہو بہو وہی۔ کیا کہا؟ ہو بہو وہی ہے، یہ تو ہے ہی وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی۔ اس نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ چچا کہنے لگا یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ وہی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں آیا، لہذا ٹوٹل مخالفت ہوگی۔ یہ واقعہ پتہ کب بیان کیا حضرت صفیہ نے؟ جب حضرت صفیہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئی نا، کیونکہ ان کے والد بھی مارے گئے تھے غزوہ خیبر میں، اور ان کی چند مہینے قبل شادی ہوئی تھی کنانا سے، وہ بھی سردار تھا ان کا شوہر، وہ بھی مارا گیا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت دہیہ نے پہلے ان کو کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، پھر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف کے اعتبار سے ایک خاندانی عورت ہے، یہ آپ کو ہی زیب دیتا ہے کہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہے نا، تو ایک خاندانی شرف، یا تو آپ اس کو اپنے پاس لونڈی رکھیں یا آپ اپنے پاس بیوی بنا کے رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کہا کہ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تو حضرت صفیہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کر لی، اور حضرت صفیہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کی جو وجہ بیان کی نا، وہ یہ دو واقعات کہ حضرت صفیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت کیوں قبول کی، ایسے نہیں کوئی ڈر خوف سے نہیں، بلکہ حضرت صفیہ نے کہا میں تو اس وقت ہی مسلمان ہو گئی تھی جب میرے باپ نے یہ بات بتائی تھی، لیکن اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی۔ اور دوسری بات، حضرت ان کی آپ نالج دیکھیے گا، گرپ دیکھیے گا ان کا نالج کے اوپر۔ اچھا، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ابھی آپ خیبر میں آئے نہیں تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا، میں بیٹھی ہوں اور چاند کو میں دیکھ رہی ہوں تو یکلک چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹتا ہے اور وہ میری گود میں آ کے گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے شوہر کنانا سے بیان کیا۔ اچھا، بلکہ اس کے اوپر ایک اور بھی واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت صفیہ کی شادی ہوئی نا، تو حضرت صفیہ کے چہرے پر ایک نشان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تب حضرت صفیہ نے یہ واقعہ بھی بیان کیا، تو فرمایا حضرت صفیہ نے کہ میں نے اپنے شوہر سے یہ خواب بیان کیا تو میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے کہا تو یثرب کے بادشاہ سے شادی کی خواہش رکھتی ہے۔ تو یثرب کسے کہتے تھے؟ مدینہ، تو مدینہ کے بادشاہ سے شادی کی خواہش رکھتی ہے، اس لیے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ یعنی اتنے معبر تھے یہ یہودی، اور آج بھی ہیں، یہ بات یاد رکھ۔ نالج میں معجم المفارس للفاظ الاحادیث، حدیث کی 7 جلدوں میں اتنی بڑی کتاب ہے، یہودیوں نے لکھی ہے۔ حدیث کا ایک لفظ دیکھو، وہ کتاب تمہیں بتا دے گی یہ حدیث کہاں پہ ہے۔ مسلمانوں نے نہیں لکھی، یہودیوں نے لکھی۔ اپنے جھوٹے دین کے اوپر انہیں یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہودی کسی مغالطے میں ہے کہ وہ سچا ہے، نہیں، یہودی کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ وہ جھوٹے ہو کر اپنے کام کر رہے ہیں، ہم سچے ہو کے اپنے کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا، اب یہ تو پتا چل گیا کہ اس پر تو ہم نے ایمان لانا کوئی نہیں۔ اب اگلی آپشن کیا ہے؟
اگلی آپشن ہے مسیح دجال، جسے ہم دجال کہتے ہیں اور وہ مسیحا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے تو دنیا پہ ہم حکومت کر نہیں سکے، لہذا اب نیکسٹ آپشن ہوگی ہمارا مسیحا یعنی کہ دجال۔ اب ہم دجال کے اوپر ایمان لائیں گے اور پھر دجال کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کریں گے۔ اب اس کے لیے اب دیکھیں، اب اگلی بات کہ جو میں نے کہا نا کہ وہ اپنی مذہبی اقدار پر کتنے پابند ہیں، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی پڑھی، اس کا بھی آپ کو پس منظر اگلی گفتگو میں سمجھ آ جائے گا۔ نمبر ایک، اب ان کے پیشوا نے ان کو بتایا، ان کے پیشوا نے ان کو بتایا، باتیں کٹھی کی، حدیث سے بھی، اپنے صحائف سے بھی، تورات سے بھی، زبور سے بھی، ساری پرانی کتابوں سے اکٹھی کی اور ان کو بتایا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دو، اب اگلے مسیحا کی بات کرو۔ اگلے مسیحا کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر ایک، گریٹر اسرائیل کا قیام۔ دجال کے آنے سے پہلے کچھ کام اسرائیل کے یہودی کہتے ہیں دجال کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، ہمیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا پڑے گا، اور وہ گریٹر اسرائیل دریائے نیل سے لے کے فرات تک اس کی حدیں ہوں گی۔ نمبر دو، بیت المقدس مسجد الاقصی کو گرا کر اور گولڈن جو ڈوم والی عمارت ہے، وہ گولڈن گنبد والی عمارت آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ عمارت، یہ دونوں گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا۔ نمبر تین آپ نے شاید نام سنا ہو سٹون آف سکون کا۔ سٹون آف سکون، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمیں سائنس کا، ہمیں لاجک کا، ہمیں جو ہے سیکولرزم کا درس دینے والے خود کتنے مذہبی، خود اپنی روایات سے کتنے جڑے۔ سٹون آف سکون کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جو بیت اللحم کے اندر رکھا گیا تھا۔ بیت اللحم وہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر آرام کیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آیا کرتے تھے، جو بشارتیں ہوا کرتی تھیں، انہی بشارتوں کو جب وہ اپنی اولاد کو بیان کیا کرتے تھے تو اسی سے یہ پھر یہودی جو ہے نسل در نسل سینہ بسینہ اس کو محفوظ کرتے چلے گئے۔ وہ سٹون آف سکون جو ہے جب رومیوں نے، ٹائٹس نے حملہ کیا تھا تو وہ اپنے ساتھ اس کو آئرلینڈ لے گیا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی اولاد نے بادشاہوں کی تخت پوشی کے لیے استعمال کیا۔ اسی پتھر پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حکمرانی کرتے تھے۔ اسی پتھر کے اوپر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ یہی وہ پتھر ہے جس پر آج برطانیہ کے حکمرانوں کی، بادشاہوں کی جب تاج پوشی ہوتی ہے تو اسی سٹون آف سکون کے اوپر ہوتی ہے، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ میں آج بھی یہ پتھر موجود ہے۔ مجھے بتائیں یہ کوئی سائنسی پتھر ہے؟ کیا لاجک ہے اس میں؟ اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ نمبر تین، یہودی کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد سٹون آف سکون کو ہیکل سلیمانی کے اندر فٹ کیا جائے گا، اور ہمارا مسیحا اس پتھر کے اوپر آ کے اس کی تاج پوشی ہوگی اور وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ سٹون آف سکون کے اوپر کوئی لاجک نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کٹر مذہبی اقدار ہے ان کا۔ نمبر چار، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وقت قلیل ہے، مختلف تکرار کے بعد قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، پہلے انہوں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی رنگ کیسا ہو، اللہ نے کہا کہ وہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، ہل نہ چلاتی ہو، ایسے ہو، سارا کچھ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے پوچھا ما لونها، رنگ کیسا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے سرخی مائل رنگ کی ہو اور آنکھوں کو رنگ چبھتا نہ ہو، وہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ یہ گائے کی ذبح کا حکم اس وقت اللہ نے ان کو اسی لیے دیا تھا کہ انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی۔ اب آپ دیکھیے آج بھی آپ جائیں، یہ میری ساری باتیں آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں، اگر پہلے آپ نے نہیں سنی،
ایک ایک چیز کا آپ کو پروف ملے گا, ایک ایک چیز آپ کو. سرخ گائے, اس کا خاص نام ہے ریڈ ہائفر. آپ گوگل پر سرخ گائے لکھیں گے تو شاید کچھ نہ آئے, آپ ریڈ ہائفر لکھیں گے تو اوپر پوری ڈیٹیل آ جائے. اس کو کہا جاتا ہے ریڈ ہائفر. یہ کیا ہے؟ غزہ کے جنگ سے 1 مہینہ پہلے 5 ریڈ ہائفر جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر پوری دنیا سے ڈھونڈ کر, کیونکہ یہ انتہائی نایاب گائے ہے, اس کا ساری کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے, خوبصورت سرخ, جو کہ انار کے باہر چھلکے کا جس طرح کا کلر ہوتا ہے نا, بہت تیز نہیں, نارمل سا, یہ اس طرح کا کلر ہوتا ہے, جاذب نظر ہوتا ہے, برا نہیں لگتا آنکھوں کو, ڈل ہوتا ہے, شائن نہیں ہوتا, میٹ میں ہوتا ہے. پوری دنیا سے یہ گائے جو ہیں اسرائیل کے اندر منگوائی گئی. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ کوئی سائنس ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں, آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہودی جو ہے یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے, نسلی مذہب ہے. یہ تبلیغ سے کسی کو یہودی نہیں بناتے, یہ اسی کو یہودی مانتے ہیں جو نسلاً یہودی ہے, اور دوسرے انسانوں کو تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتے. چنانچہ اب یہ کہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں سے ڈیل کرنے کی وجہ سے, ملنے ملانے کی وجہ سے, اور ہیکل سلیمانی کی جگہ پر مسلمانوں کے کبھی اور کبھی عیسائیوں کے رہنے کی وجہ سے یہ جگہ اور یہودی ناپاک ہو چکے ہیں. یہ جگہ بھی اور یہودی بھی کیا ہو چکے ہیں؟ ناپاک ہو چکے ہیں. چنانچہ وہ ریڈ ہائفر, وہ سرخ گائے, یہ اسی گائے کی نسل سے ہے جس گائے کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ذبح کیا تھا. یہ تاریں دیکھیں اپنی کہاں جا کے ملاتے ہیں. یہ اپنی تاریخ بھولے نہیں ہیں, یہ میں اور آپ ہیں جو اپنی تاریخ بھول گئے, جو اپنے طور اتوار بھول گئے. یہ میں اور آپ ہیں جنہوں نے اپنے طرز عمل کو بدل لیا, جنہیں اپنے دین پر یقین نہیں ہے. مومن خود محروم یقین ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی گائے کی نسل سے ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں ہم نے ذبح کر. ہوگا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس گائے کو ذبح کریں گے, اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلائیں گے, اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی کے اندر شامل کر. وہ مذبح خانہ بھی انہوں نے ڈیڈ سی کے پاس بنایا ہے, سارا کچھ پروف موجود ہے. وہ راکھ جو ہے اس کو پھر ہم ٹینکیوں کے اندر پانی میں داخل کریں گے, اور اس پانی سے سارے یہودی نہائیں گے تو یہودی پاک ہوں گے, اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اسی راکھ سے اس جگہ کو دھویا جائے گا, اور پھر وہ جگہ پاک ہوگی تو وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی. اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہ نہ سمجھے کہ وہ بننے لگے گا تو کوئی بڑے سال لگ جائیں گے. بائی پارٹس ہیکل سلیمانی کو بنایا گیا ہے, بنایا جا چکا ہے. ڈسپوزیبل طریقے سے ہیکل سلیمانی کی بنیادی چیزوں کو کنسٹرکشن کر لیا گیا ہے. صرف اس بات کا انتظار ہے کہ کب مسجد الاقصی کو گرایا جائے گا, اور کب اس کو ملیامیٹ کیا جائے گا, اور کب لا کے جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. ہاں, باقی مین تعمیر وہ بعد میں کرتے رہے. اور اس کے لیے انہوں نے دیکھ لیا کہ غزہ پر ہم نے فل بمباری کیا, کوئی کسکا تک نہیں. مسجد الاقصی پہ کیا کر لیں گے مسلمان؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے جانا ہوتا ہے نا. یہی دشمن کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتا ہے. یکمشت اگر وہ بیت المقدس پر, یکمشت مسجد الاقصی پر اٹیک کرے تو شاید مسلمانوں کی سوئی ہوئی حمیت اور غیرت جاگ جاتی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, پہلے غزہ پہ مار کے دیکھتے ہیں, سینکڑوں لاکھوں ماریں گے, کوئی نہیں بولے گا تو اگلا سٹیپ آسان ہو جائے. چنانچہ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پھر اس کی راکھ سے اس کو دھویا جائے گا. یہ باتیں وہ کہتے ہیں مذہبی طور پر دجال کے بلانے کے لیے ضروری ہیں کہ ہم یہ کام کریں. اگلا کام, اگلا وہ شمعدان, وہ 7 قندیلوں کا شمعدان جو 7 دنوں کی, 7 آسمانوں کی, 7 زمینوں کی نشاندہی کرتا ہے, جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے مطابق آسمان سے دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 قندیلوں کا جو شمعدان ہے اس کو ہیکل سلیمانی کے اندر روشن کیا جائے گا. پھر اسی کی بیسمنٹ سے یا کہیں اور سے جہاں سے بھی وہ تلاش کر سکیں یا کر لیں, وہ وہاں سے تابوت سکینہ کو لا کر رکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے, پھر جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے اور ان پر تو ایمان نہیں لا سکے, جب یہ ساری علامتیں پوری ہو جائیں گی پھر آئے گا ہمارا مسیحا.
جسے وہ دجال، ہم دجال کہتے ہیں اور وہ اسے اپنا مسیحا کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 70,000 یہودی جو ہیں وہ جب وہ خروج ہوگا فوری اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب میں اپنے آپ سے، میں اور آپ، ہم یہ سوال کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے پیشواؤں نے گڑ گڑ کے ان کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مذہبی اقدار، مذہبی باتوں کے ساتھ، اور آج نہیں 2-2 3-3 ہزار سال کی باتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا تھا کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ہمیں یقین نہیں آیا۔ ہمیں ہمارا نبی بتاتا ہے کہ مسلمانوں، صبح کے وقت میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پاکستان کے مردوں میں، عورتوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ یورپین وٹامن ڈی پورا کرنے کے لیے سن بات لیتے ہیں، انہیں دھوپ میں جا کر بات لینا پڑتا ہے تاکہ ان کے جسم میں وٹامن ڈی پورا ہو، اس لیے کہ وہاں دھوپ نہیں نکلتی۔ اور یہاں پر ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی بندہ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اٹھ جاتا ہے اور 15 منٹ بعد تک جاگتا رہتا ہے، وہ کھلی فضا میں رہتا ہے، بند کمرے میں نہیں رہتا، ساری زندگی اسے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی، جبکہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ بندے وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب شراب نوشی اور قتل عام ہوگا تو تمہیں معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ بتائیے، ہم وہ بے وقوف قوم ہیں جو اپنے دشمن کے کہنے پر سائنس کے پیچھے، بلکہ اب تو ایسے ایسے ماشاءاللہ ہیرے پیدا ہو رہے ہیں کہ قرآن کی بھی ہر آیت کو سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی ہر بات کو، حدیث کی ہر بات کو وہ کہتے ہیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک سائنس نہ سمجھو۔ اور بھائی، پہلے وہ بنیادی اعمال، وہ بنیادی باتیں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہیں، وہ نماز جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، ہم کتنے کو نمازی بن گئے؟ یعنی اگر ہم مقابلتاً ان کو اور ان کو دیکھیں تو فرق یہ ہے کہ آج کا یہودی وہ پکا مذہبی یہودی ہے، اور آج کا مسلمان وہ پکا مسلمان، دینی مذہبی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد اور خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے۔ 3 باتیں میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 1، ہمیں تاریخ، فلسطین کی تاریخ یہ بتاتی ہے آج ہمارے بھائیوں کا جو برا حال ہے وہ ان کے بڑوں کی اس غداری کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنوں کے ساتھ کی اور کافروں کے ساتھ ساز باز کی۔ ایک سبق ہمیں یہ مل گیا، کبھی بھی اپنوں کے ساتھ غداری نہ کرنا، چاہے وہ اپنا باپ ہو، چاہے وہ اپنا دوست ہو، چاہے وہ اپنا شوہر ہو، چاہے وہ اپنا حکمران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ غیروں کی مدد لے کے اپنوں کے ساتھ غداری کرو گے تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، تاریخ کے تناظر میں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ مڈل ایسٹ میں 125 سال سے جو لڑائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اپنے اپنے مفادات، اپنی اپنی لالچ، طمع اور معدنیات کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنا، اتفاق نہ ہونا، کسی اصول پہ جمع نہ ہونا، باہمی مذاکرات کر کے کوئی چیز طے نہ کر لینا، یعنی آپسی فساد اور آپسی لڑائی جو ہے یہ آپ کو زوال پذیر کر دے گی۔ اس کی وجہ سے جب بدامنی ہوگی تو آپ اس بدامنی کا شکار ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کو آپ اپنی انفرادی زندگی میں اپلائی کر لیں، اپنے کاروبار پہ اپلائی کر لیں، اپنے دوستوں میں اپلائی کر لیں، جہاں مرضی اپلائی کر لیں۔ جس خاندان میں لڑائی ہوگی وہ خاندان ترقی نہیں کرے گا، جس کاروبار میں لڑائی ہوگی وہ کاروبار ترقی نہیں کرے گا، جس ملک میں لڑائی ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا، جس خطے میں لڑائی ہوگی وہ خطہ ترقی نہیں کرے گا۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی۔ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر سب سے پہلے اتحاد و اتفاق اور امن قائم کیا. پھر اسی ضمن میں ہم نے یہ بات رکھی جو فائنل بات تھی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں لاجک، سائنس، سیکولرزم اور ایتھیزم، اخلاقیات، انسانیت، ہیومینٹی، فیمنزم اس کی طرف لگا رہا ہے. ہمیں کہتا ہے کہ مذہب مسجد تک رکھو، اور خود ہمارا دشمن کٹر مذہبی ہے، ٹوٹل مذہبی ہے. اس کے مذہبی ہونے پر پھر میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی مغالطہ لگ گیا کہ وہ سچے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹے ہونے کے باوجود عمل پیرا. ان کے جھوٹے ہونے پر میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھ دیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں امہات المومنین، ان کے والد کی اور چچا کی اور ان کے شوہر کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس سے آپ کو پتہ لگ گیا. پھر اس کے بعد آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ یہ سارا کچھ جو یہودی کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی اور لاجک ہے؟ ہاں، اب مفادات اور باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہ ساری جو پلاننگ ہے اس کے پیچھے ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کے پیشواؤں کی بتائی ہوئی باتیں. اور اس کے مقابلے میں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، نہ ہم نمازی، نہ سود خور، ہم بے حیا، ہم بے پردگی، ہم میں قاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتیں جو ہے وہ ہم میں میوزیکل کنسرٹ ہم کرا رہے. ہم اپنے سچے دین پر بھی یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے جھوٹے دین کے اوپر کس طرح سے عمل پیرا ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ آج کی گفتگو کا لباب اور خلاصہ تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.